بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 9 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 122، تاثیر اور عدم تاثیر کے احتمال کا حکم۔ اگر تاثیر کا احتمال ہو اور اس کے ساتھ یہ احتمال بھی ہو کہ بالکل برخلاف اثر ہوگا تو ظاہر یہ ہے کہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431، تاثیر کے احتمال کی صورت میں نہی کا حکم۔ اگر احتمال تاثیر ہو کہ نہیں کرنے میں منکر کو دیر سے انجام دے گا، اس صورت میں اگر احتمال ہو کہ بعد میں منکر کا انجام دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو نہیں کرنا واجب ہے، ورنہ احوط یہ ہے کہ نہیں کرے، بلکہ بعید نہیں ہے کہ نہیں کرنا واجب ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431، نہی عن المنکر کا جواب کفائی۔ اگر دو افراد کو اجمالاً معلوم ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منع کرنا مؤثر ہوگا اور دوسرے کا منع کرنا مؤثر نہیں ہوگا تو دونوں پر واجب ہے کہ منع کریں۔ اس صورت میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک منع کرے اور وہ مؤثر ہو جائے تو دوسرے پر ساقط ہے، ورنہ دوسرے پر بھی واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431، منع کرنے میں تعارض کا حکم۔ اگر اجمالاً معلوم ہو کہ کسی ایک کا منع کرنا مؤثر ہوگا اور دوسرے کا منع کرنا گناہ کی تکرار کے لیے مؤثر ہوگا تو منع کرنا واجب نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431، اجتماعی اعتراض کی تاثیر۔ جو اسلام کی آبرو و حیثیت کو ختم کر رہے ہیں اور کمزوروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، انہیں نہی عن المنکر کرنی چاہیے۔ غلط کام کرنے اور جرم کرنے والوں کے خلاف اگر ایک اجتماعی اعتراض کیا جائے اور اگر تمام اسلامی ممالک سے چند ہزار ٹیلی گراف ان کو کیے جائیں کہ یہ کام نہ کرو تو یقیناً وہ لوگ اس کام سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ جب وہ اسلام کی آبرو حیثیت کے خلاف کوئی بات کریں یا عوامی مصلحت کے برعکس کوئی قدم اٹھائیں تو اگر پورے ملک سے تمام قصبوں اور علاقوں سے ان کو اس کام سے منع کیا جائے تو وہ بہت جلد پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ قم نشینی نہیں کریں گے؟ وہ ہرگز اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی بزدل ہیں، بہت جلد ہتھیار پھینکنے والے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ نالائق ہیں تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431، علماء اور طلاب کے اعتراض کی تاثیر۔ جناب علی ہوش میں آئیں، نجف کو بیدار کریں، اعتراض کریں۔ اگر نجف سے 100 ٹیلی گراف کیے جائیں تو انتہائی ادب کے ساتھ عرض ہے کہ فلاں جناب و فلاں و فلاں انتہائی ادب کے ساتھ کہیں گے کہ ان بھوکوں کو سیر کیا جائے، ان مسائل پر اس قدر خرچ کیا جائے، اس بیچاری قوم پر خرچ کیا جائے، ان بیچارے دیوالیہ لوگوں پر خرچ کریں کہ جن میں سے بعض ایران سے فرار کر کے یہیں زندگی گزار رہے ہیں، شاید دوسرے مقامات پر بھی ہوں۔ اگر 100 ٹیلی گراف علماء کی جانب سے، فضلاء کی جانب سے، طلاب کی طرف سے کیے جائیں تو معاشرے پر اس کا اثر ہوگا، لیکن ایسا کہاں ہوگا اگر یہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ آخر یہ کیوں اعتراض کریں؟ کیونکہ ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ ہم اس ملت کی حالت کے بارے میں بیٹھیں اور باتیں کریں اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جا کر ایک دعا کر دیں، کیا یہی کافی ہے؟ یا ہم ہیں کہ جو اسلام کی پناہ میں اسلام کے بجٹ سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کی ایک معمولی سی مقدار ہمیں دی جاتی ہے، کیا ہم اسلام کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے؟ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 365، برائیوں کے اعلان کی تاثیر۔ اگر اعتراض کیا جائے، التماس و تمنا کی جائے، دوسرے اسلامی ممالک اور جو لوگ اس بیہودہ جشن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور خون ملت ایران میں شرکت کرنا چاہتے ہیں،
ان کو لکھا جائے کہ جناب عالی اس جشن میں نہ جائیں، یہ ایک گندا جشن ہے، اس جشن میں شرکت نہ کریں، تو شاید اس کا اثر ہو جائے۔ اسلامی ممالک سے کہیں کہ اس جشن میں شرکت نہ کریں، اس جشن میں کہ جس کو اسرائیل برپا کر رہا ہے اور جس میں اسرائیلی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ شیراز کے گرد و نواح میں اسرائیلی ماہرین اس جشن کی بساط پھیلا رہے ہیں، ایسے جشن میں نہ جائیں۔ یہاں 2500 سالہ شاہی جشن مراد ہے۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 369۔ علماء کے اتفاق کی تاثیر۔ اگر آج ایران، قم، مشہد، تبریز، اصفہان کے علماء اور دوسرے تمام اعضائے مملکت اس بات پر اعتراض کریں، ان برائیوں، ان جرائم، ان عیاشیوں پر اعتراض کریں کہ جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، تو بلا شک اس کا اثر ہوگا اور حکومتی کارندے ملت کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس مبارزے کے آغاز میں ہماری اجتماعی فعالیت اور اتحاد کی وجہ سے حکومت نے عقب نشینی اختیار کر لی تھی۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 372۔ سوال 1، موجودہ حالات میں اجنبی افراد کو امر بالمعروف کرنے کے بارے میں ہمارا فریضہ کیا ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا اثر ہوگا یا نہیں۔ جواب، اثر ہونے کے احتمال دوسرے تمام شرائط کی صورت میں واجب ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 482۔ سوال 20، میرے والد خوش اخلاق نہیں ہیں اور مغرور و خود غرض ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں جب سے بالغ ہوا ہوں والد کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں۔ اگر انہیں اسی موقع پر دوسروں کی موجودگی میں جواب دوں تو یہ غلط اور ناشائستہ کام ہوگا، لیکن اگر تنہائی میں باپ سے بات کرتا ہوں تو وہ قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرو۔ خلاصہ یہ کہ میں نہیں جانتا کیا کروں۔ کیا آپ صلاح جانتے ہیں کہ میں یہ باتیں کروں یا نہیں؟ جواب، والدین کا احترام اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لازمی موارد میں اگر آپ تاثیر سے مایوس ہیں تو آپ کا فریضہ ساقط ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 488۔ تیسری فصل، گناہ پر اصرار۔ گنہگار گناہ کے تکرار کا ارادہ رکھتا ہو۔ بنابراین اگر معلوم ہو کہ اب گناہ ترک کر دیا ہے تو وجوب ساقط ہو جائے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ یقین اور اطمینان کے حصول کا حکم۔ اگر کسی علامت سے یقین حاصل ہو جائے کہ منکر کو ترک کر چکا ہے تو واجب کے ساقط ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ جب یہ اطمینان حاصل ہو جائے، اور یہی حکم ہے اگر بینا 2 عادل اشخاص کی گواہی حاصل ہو جائے کہ گناہ ترک کر چکا ہے، تو اس صورت میں اگر گواہی کی دلیل حس یا حس کے قریب ہو تو بھی وجوب ساقط ہے، اور یہی حکم اس صورت میں ہے کہ جب ندامت یا توبہ کا اظہار کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ گمان و شک کے حصول کا حکم۔ اگر اس سے ہمارا ظنیہ حاصل ہو جائے کہ منکر کو ترک کر چکا ہے تو کیا اس صورت میں امر یا نہیں کرنا واجب ہے یا نہیں؟ بعید نہیں ہے کہ واجب نہ ہو۔ اسی طرح اگر گناہ کے استمرار اور اس کی ترک کرنے میں شک کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر یقین ہو کہ گناہ کو جاری رکھنے اور اس کے ارتکاب کا قصد رکھتا ہے اور پھر شک کرے کہ اب بھی اس کا ارادہ یہی ہے یا نہیں، تو احتمال ہے کہ امر یا نہیں کرنا واجب ہی ہو۔ لیکن اس میں اشکال ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ معتبر دلیل کا حکم۔ اگر کسی معتبر طریقے سے پتہ چلے کہ گناہ کی تکرار کرتا ہے تو منع کرنا واجب ہے، لیکن اگر معتبر نہ ہو تو اس کے واجب ہونے میں تردد ہے، اور اشباہ یہی ہے کہ واجب نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 431۔ گناہ پر اصرار سے مراد۔ گناہ کی تکرار سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ گناہ کا مرتکب ہو، اگرچہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو، نہ یہ کہ ہمیشہ گناہ کا مرتکب ہو۔ بنابراین اگر ایک دفعہ کوئی نشہ آور چیز پینے اور قصد کرے کہ فقط ایک دفعہ اور پیے گا تو نہیں کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ گناہ سے توبہ کا واجب ہونا۔
گناہ سے توبہ کرنا واجبات میں سے ہے، بنابراین اگر حرام کا مرتکب ہو یا کسی واجب کو ترک کر دے تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ توبہ کی ہے تو گنہگار کو توبہ کرنے کے لیے امر کرنا واجب ہے، اور اگر شک کرے کہ توبہ کی ہے یا نہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور یہ وجوب دوسرے گناہوں کے لیے امر نہیں کرنے کے علاوہ ہے۔ لہٰذا اگر شک کرے کہ گناہ کی تکرار کرتا ہے یا نہیں اور پھر یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں کرتا تو اسے گناہ سے روکنا واجب نہیں، لیکن توبہ ترک کرنے سے نہیں کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ آئندہ منکر کے ارتکاب سے نہیں۔ اگر کسی شخص کے حال سے یقین یا اطمینان حاصل ہو یا کسی معتبر طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہونا چاہتا ہے جسے اس سے پہلے انجام نہیں دیا تھا تو ظاہر یہ ہے کہ نہیں کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ عدم تسلسل پر وجوب کا ساقط ہو جانا۔ منع کرنے کے واجب نہ ہونے کے لیے اس کی ندامت اور توبہ کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر یقین یا اس کی مانند کوئی اور چیز ہو کہ گناہ کی تکرار نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی منع کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہو کہ اپنے کام سے پشیمان بھی نہیں ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے امر کا واجب ہونا اور مرتکب ہونے والے گناہ سے نہیں کرنے کا واجب ہونا دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ فاعل کی ناتوانی کی صورت میں وجوب کا سقوط۔ اگر یقین ہو کہ وہ گناہ کرنے سے عاجز ہے یا کسی معتبر طریقے سے جان لے کہ وہ واقعاً گناہ کے اصرار پر قدرت نہیں رکھتا، اور یہ بھی جانتا ہو کہ وہ شخص چونکہ اپنے عجز سے آگاہ نہیں ہے اس لیے دوبارہ گناہ انجام دینا چاہتا ہے، اس صورت میں جس گناہ کے انجام دینے سے عاجز ہو اس سے نہیں کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ توبہ ترک کرنے سے نہیں کرنا واجب ہے، اور اسی طرح اگر ارادہ گناہ کی حرمت کے قائل ہوں تو اس سے نہیں کرنا بھی واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ مستقبل میں قدرت کے وجود کی صورت میں نہیں کا وجوب۔ اگر کسی حرام کو انجام دینے سے عاجز ہو لیکن عزم کیا ہو کہ اگر قدرت حاصل ہو جائے تو اسے انجام دے گا تو اس صورت میں اگر معلوم ہو جائے اگرچہ کسی معتبر طریقے سے ہی کیوں نہ ہو کہ اب انجام دے سکتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ منع کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ فاعل کی ناتوانی کا یقین ہونے کی صورت میں منع کرنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہو کہ گناہ کو جاری رکھنے سے عاجز ہے لیکن واقعاً عاجز نہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ اگر اسے اپنی قدرت کا اندازہ ہو گیا تو گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، تو اس صورت میں اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اب وہ شخص سمجھ چکا ہے کہ عاجز نہیں ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس طرح منع کرنا واجب ہے کہ اسے اپنی غلط فہمی کا اندازہ نہ ہو، لیکن اگر مکلف کو یہ معلوم نہ ہو تو نہیں کرنا واجب نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ غیر معین فرد کی نسبت نہیں کا حکم۔ اگر اجمالاً جانتا ہو کہ دو یا چند افراد میں سے کوئی ایک گناہ کو تکرار کرتا ہے تو ظاہراً واجب یہ ہے کہ ایسے عنوان سے خطاب کرے جو اس شخص پر بھی لاگو ہو، مثلاً کہے کہ جو شخص شراب پیتا ہو وہ اسے ترک کر دے۔ سب کو یا بعض مخصوص افراد کو نہیں کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے، لیکن ایسے عنوان سے خطاب کرنے سے جو گنہگار پر منطبق ہو سب افراد کی بے عزتی ہوتی ہو تو ظاہر یہ ہے کہ نہیں کرنا واجب بلکہ جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 432۔ اہم موضوع کی نسبت نہیں کا حکم۔ اگر یقین ہو کہ کسی حرام کا مرتکب ہوا ہے یا کوئی واجب ترک کیا ہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ مخصوصاً کون سا کام ہے تو اسی طرح مبہم طور پر منع کرنا واجب ہے، اور اگر اجمالاً جانتا ہو کہ یا اس شخص نے کوئی حرام کام انجام دیا ہے یا کوئی واجب ترک کیا ہے تو اسی طرح اجمالاً یہ بطور مبہم منع کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ چوتھی فصل، منع کرنے میں کوئی مفسدہ نہ ہو۔ ضرر کی یقین اور گمان کی صورت میں وجوب کا ساقط ہونا۔ اگر یقین یا گمان ہو کہ منع کرنے کی صورت میں اس کی یا اس سے متعلق افراد مثلاً رشتہ داروں، دوسرے ساتھیوں میں سے کسی کی جان، عزت یا قابل اعتنا مال کو خطرہ لاحق ہوگا تو اس صورت میں منع کرنا واجب نہیں رہتا،
بلکہ اگر ایسا احتمال ہو کہ جو خلا کی رائے میں معتبر ہے تو اس صورت میں بھی واجب نہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ اس حکم میں دوسرے مومنین بھی متعلقہ افراد سے ملحق ہیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ حال اور مستقبل کے ضرر میں فرق نہ ہونا۔ ضرر ہونے میں فرق نہیں کہ یہ ضرر بالفعل ہو یا مستقبل میں ہو۔ بنابراین اگر خدشہ ہو کہ ضرر مستقبل میں اسے یا کسی امور کے لیے پیش آئے گا تو وجوب ساقط ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ مشقت کی صورت میں امر و نہی کا حکم۔ اگر یقین یا گمان یا قابل احتمال کی وجہ سے ڈرے کہ اس کا منع کرنا خود اس کے لیے یا اس سے وابستہ افراد میں سے کسی کے لیے مشقت اور سختی کا باعث ہوگا تو منع کرنا واجب نہیں ہے، اور بعید نہیں ہے کہ باقی مومنین بھی اس حکم میں متعلقہ افراد میں داخل ہوں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ جان و مال اور آبرو کے خوف کی صورت میں عدم وجوب۔ اگر خود شخص کی جان یا عزت یا باقی مومنین کی جان اور عزت کے لیے خطرہ ہو تو منع کرنا حرام ہے، اور مومنین کے قابل اتنا مال کے لیے خطرہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر اس کے اپنے مال کے لیے خطرہ ہو یا یقین ہو کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا تو اس صورت میں اگر اس پر مشقت و سختی کا باعث نہ بنے تو ظاہر یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر سختی و حرج کا باعث بنے تو حرام ہونا بعید نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ امر و نہی میں مال خرچ کرنے کا حکم۔ اگر کسی واجب پر عمل کروانا یا کسی منکر کو نابود کرنا قابل اتنا مال کے خرچ کرنے پر متوقف ہو تو مال خرچ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر مشقت و سختی کا باعث نہ بنے تو خرچ کرنا اچھا ہے، ورنہ بعید نہیں ہے کہ جائز نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ شارع مقدس کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہو اور وہ کسی بھی صورت میں اس کی مخالفت پر راضی نہ ہو تو قابل اتنا مال کو خرچ کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 433۔ منکرات کے خاتمے اور معروف کے قیام کے لیے حکومتی عہدوں کا حاصل کرنا۔ اگر بعض علماء کا حکومت میں داخل ہونا، مثلاً بعض حکومتی عہدوں کو حاصل کرنا، کسی واجب یا واجبات کے برقرار کرنے یا کسی منکر یا بعض منکرات کو نابود کرنے کا باعث بنے، اور اس سے زیادہ اہم کوئی معنی نہ ہو، مثلاً علم اور علماء کی بے عزتی ہونا اور ضعیف الاعتقاد افراد کا منحرف ہونا، تو واجب کفائی ہے کہ یہ کام انجام دیں۔ البتہ یہ کام بعض معین افراد اپنی خصوصیات کی وجہ سے انجام دے سکتے ہیں، اس لیے ان پر واجب عینی یہ ہے کہ یہ کام خود انجام دیں۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 435۔ حکومتی دینی اداروں میں داخلہ لینے کا حکم۔ طلاب علوم دینی کے لیے ان مراکز میں داخلہ لینا جائز نہیں ہے کہ جنہیں حکومت نے دینی مرکز کے نام پر بنایا ہے، جیسے وہ قدیمی مدارس کے جن پر حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس میں طلاب کے لیے اوقاف میں سے وظیفہ مقرر کیا ہے، جبکہ ان مدارس کا وظیفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مشترکہ فنڈ میں سے ہو یا خود مدرسے کے موقوفات میں سے یا ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہو، کیونکہ اس میں ایک عظیم مفسدہ پایا جاتا ہے کہ جس سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 435۔ حکومتی مدارس کی ذمہ داری قبول کرنے کی حرمت۔ علماء اور ائمہ جماعت کے لیے جائز نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی دینی مدرسے کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کا اور طلاب کا خرچہ کسی مشترک فنڈ کے ذریعے دیا جائے یا خود مدرسے کے موقوفات یا کسی اور ذریعے سے، اور یہ حکم اس عظیم خطرے کی وجہ سے ہے جو مستقبل قریب میں حوزہ علمیہ کو لاحق ہوگا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 435۔ حکومتی دینی مدارس میں طلاب کے داخلہ لینے کی حرمت۔ طلاب علوم دینی کے لیے ایسے مدارس میں داخلہ لینا جائز نہیں ہے جن کی ذمہ داری ظالم حکومت کی طرف سے یا اس کے اشارے پر بعض ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہو جنہوں نے علم اور دین کا بھیس بدلا ہوا ہو، چاہے ان میں حکومت نے معین کیا ہو یا اس مدرسے کے پرنسپل نے۔
اور یہ طریقہ کار دینی بھی ہو، اور یہ حکم اس عظیم مفسدے کا ہے جو مستقبل میں اسلام اور حوزہ دینیا کو پیش آئے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ محتملہ موارد میں احتیاط کی ضرورت۔ اگر بعض قرائن سے معلوم ہو کہ کسی دینی ادارے کے بنانے یا اس کا خرچ دینے میں اگرچہ بعض وجہ سے طریقہ کار واسطوں کے ذریعے ہی ہو ظالم حکومت کا ہاتھ ہے، تو عالم دین کے لیے اس کی ذمہ داری قبول کرنا اور طلاب کے لیے اس میں داخلہ لینا جائز نہیں ہے، اور اس کا وظیفہ لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر قابل اتنا احتمال ہو تو اس صورت میں بھی اجتناب واجب ہے، کیونکہ جس امر کا احتمال ہے وہ شریعت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس قسم کے مسائل میں احتیاط واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 435۔ حکومتی دینی مدارس کے عہدیدار کا عادل نہ ہونا۔ ان مراکز کا عہدیدار اور جو ان میں داخلہ لیتا ہے وہ عادل نہ ہونے کے حکم میں ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن امور میں عادل ہونا ضروری ہے ان میں اس پر عدالت کے احکامات جاری کریں، جیسے نماز باجماعت میں اقتداء کرنا، طلاق کے لیے گواہی دینا، یا اس کے علاوہ امور جن میں عدالت معتبر ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ سہم امام و سہم سادات کا جائز نہ ہونا۔ ایسے افراد کے لیے سہم امام علیہ السلام اور سہم سادات لینا جائز نہیں ہے، اور جب تک یہ افراد ایسے اداروں میں ہوں اور انہیں ترک کر کے توبہ نہ کریں تو اس وقت تک مسلمانوں کے لیے ایسے افراد کو ان 2 سہموں میں سے دینا جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ عذر اور بہانہ تراشی کا صحیح نہ ہونا۔ علم و دین سے منسوب بعض افراد اس قسم کے اداروں میں ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے جو عذر پیش کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اگرچہ عذر سادل ہو اور غافل افراد کے لیے قابل قبول ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ امر و نہی کے لیے عدالت کی شرط نہ ہونا۔ امر و نہی کرنے والے کے لیے عادل ہونا، یا جس کام کے لیے امر کر رہا ہو اس پر عمل کرنا، یا جس کام کی نہیں کر رہا ہو اسے ترک کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی واجب کو ترک کرتا ہو اور تمام شرائط موجود ہوں تو جس طرح اس واجب پر عمل کرنا واجب ہے اسی طرح امر کرنا بھی واجب ہے، اور اگر کوئی حرام کو انجام دیتا ہو تو گناہ کے ارتکاب سے منع کرنا واجب ہے، جیسا کہ اس پر گناہ کا مرتکب ہونا حرام ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ بچے اور دیوانے کو امر و نہی کا حکم۔ بچے کو امر و نہی کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ بچہ ممیز اور بلوغ کے نزدیک ہو، اور غیر مکلف جیسے بچہ اور مجنون کو بھی امر و نہی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر منکر ایسے امور میں سے ہو جن کے انجام پانے پر مولا کسی بھی صورت راضی نہ ہو تو مکلف پر واجب ہے کہ غیر مکلف کو بھی اس کے انجام دینے سے روکے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ معذور کو امر و نہی کا حکم۔ وہ شخص جو حرام کا مرتکب ہو رہا ہو یا کسی واجب کو ترک کر رہا ہو اگر اس کام میں شرعاً یا عقلاً معذور ہو تو اس شخص کو منع کرنا واجب بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ احکام اسلام کی ہتک کی صورت میں امر و نہی کا حکم۔ اگر احتمال ہو کہ حرام کا ارتکاب یا واجب کا ترک کرنے والا کسی عذر کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہو تو منع کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس میں اشکال ہے۔ بنابراین اگر احتمال ہو کہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والا مسافر ہے تو منع کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس میں اشکال ہے۔ البتہ اگر اس کا کام کھلے عام انجام دیا جانا احکام اسلام کی بے احترامی کا باعث بنے یا اس بات کا باعث بنے کہ لوگ حرام کاموں کے ارتکاب کی جرات کریں تو اس وجہ سے نہیں کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ موضوع یا حکم سے جاہل کو امر و نہی کا حکم۔ اگر حرام کا ارتکاب یا واجب کا ترک کرنے والا اس کام کو جائز سمجھتا ہو اور غلطی کر رہا ہو تو اس صورت میں اگر یہ غلطی شبہ موضوعیہ کی وجہ سے ہو تو اس کے جہل کو ختم کرنا اور منع کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ غلطی حکم سے جاہل ہونے کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں اگر وہ شخص خود مجتہد یا کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہو جو اس غلط حکم کا قائل ہو تو اس شخص کی جہالت کو دور کرنا اور صحیح حکم بتانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس حکم سے جاہل ہو جس پر عمل کرنا اس کا فریضہ ہو تو اس کی جہالت کو دور کرنا اور حکم واقعی بتانا واجب ہے،
اور اسے منع کرنا بھی واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 436۔ اہم موارد میں سکوت اختیار کرنے کا حکم۔ معروف و منکر کے تبدیل ہو جانے کی صورت میں خاموشی کا حکم۔ اگر علماء دین اور مذہبی رہبروں کے خاموش رہنے کی صورت میں اس بات کا خوف ہو کہ منکر معروف یا معروف منکر بن جائے گا تو ان پر اپنے علم کو ظاہر کرنا واجب ہے، اگرچہ یقین ہو کہ ان کا منع کرنا منکر انجام دینے والے پر مؤثر نہیں ہوگا تو بھی خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو شارع مقدس کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہو تو نقصان اور مشقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 434۔ ظالم کی تقویت کی صورت میں خاموشی کی حرمت۔ اگر علماء دین اور مذہبی رہبروں اللہ کلمتہم کا خاموش رہنا ظالم کی تقویت اور اس کی تائید کا سبب بنے، نعوذ باللہ، تو ان کا خاموش رہنا حرام ہے اور اپنے علم کو ظاہر واجب ہے، اگرچہ ظلم کے برطرف ہونے میں مؤثر نہ ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 434۔ ظالموں کے جری ہو جانے کی صورت میں خاموشی کی حرمت۔ اگر علماء دین اور مذہبی رہبروں کا خاموش رہنا اس بات کا باعث بنے کہ ظالمین دوسرے محرمات کو انجام دینے کی جرأت کریں یا بدعتیں ایجاد کریں تو ان پر خاموش رہنا حرام ہے اور ان پر منع کرنا واجب ہے، اگرچہ اس حرام سے روکنے میں مؤثر نہ ہو جس کا مرتکب ہو رہا ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 434۔ بدگمانی پیدا ہونے کی صورت میں نہی کا واجب ہو جانا۔ اگر علماء دین اور مذہبی رہبروں کا خاموش رہنا اس بات کا باعث بنے کہ لوگ ان سے بدگمان ہو جائیں اور ان کی بے عزتی کریں اور ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دیں جو صحیح نہ ہو اور یہ نسبت ان کی طرف جائز نہ ہو، جیسے انہیں نعوذ باللہ ظالموں کا اعلی کار کہا جائے، تو ان پر واجب ہے کہ اپنے مقام سے اس بے عزتی کو دور کرنے کے لیے منع کریں، اگرچہ ظلم کو برطرف کرنے میں مؤثر نہ ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 435۔ ملکی حالت کے بارے میں خاموشی۔ یہ ہمارے تیل کی حالت، یہ ہماری مملکت کی کرنسی کی حالت، یہ ہمارے ہوائی اداروں کی حالت، یہ ہمارے وزیروں کی حالت اور یہ ہم سب کی حالت، کیا پھر بھی ہم خاموش رہیں؟ کوئی بات نہ کریں، بات تک نہ کریں؟ اگر یہ بھی نہ کریں ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہم آہ بھی نہ کریں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 213۔ تقیہ کی حرمت۔ حضرت علی متوجہ ہیں کہ ہمارے اسلامی اصول خطرے میں ہیں، قرآن اور مذہب خطرے میں ہے۔ اس احتمال کے ساتھ تقیہ حرام ہے اور حقائق کا اظہار کرنا واجب ہے، ولو بلغ ما بلغ۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 178۔ جابر نظام کے مقابلے میں خاموشی ننگ ہے۔ اے ملت مسلمان، میں نے بارہا آپ کو خطرے سے آگاہ کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہوں۔ اسلام اور علماء اسلام خطرے میں ہیں۔ جبار اور فاسد نظام کے سامنے خاموشی ملت اسلام کے لیے ننگ ہے۔ قوی ترین اسلامی منطق کے ساتھ برائیوں کو بیان کریں، قانون کی خلاف ورزیوں کو برملا کریں، اعتراض کریں اور اشتہارات شائع کریں، اپنی آواز اسلامی ممالک تک پہنچائیں، پوری دنیا کو ان لوگوں کے غیر انسانی کاموں سے آگاہ کریں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 200۔ خاموشی نسلوں کی تباہی کا سبب۔ آج مسلمان خصوصاً علماء کرام خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ہمارے سکوت اور خاموشی کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلیں تا ابد کفر و گمراہی کے خطرے سے دوچار ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اسرائیل اور اس کے بے شرم کارندوں کا خطرہ اسلام اور ایران کے زوال و نابودی کا باعث بن رہا ہے۔ میں چند روزہ ذلت آمیز زندگی کو کسی قسم کی قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور علماء اسلام اور مسلمانوں کے تمام طبقات سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنی کوششوں سے قرآن اور اسلام کو موجود خطرے سے نجات دلائیں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 221۔ خاموشی جابر و ظالم نظام کی تائید ہے۔ ان دنوں سکوت اختیار کرنا ظالم و جابر نظام کی تائید اور دشمنان اسلام کی مدد ہے۔
اس چیز کے نتائج اور خدا کے غضب سے ڈریں۔ اگر آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ خداوند متعال اور مسلمانوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اذا ظہرت البدع فللعالم ان یظہر علمہ والا فعلیہ لعنۃ اللہ۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 229۔ کیپٹلائزیشن کے مقابلے میں خاموشی گناہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیا یہاں بھی خاموش رہنا چاہیے؟ ہمیں فروخت کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم خاموش رہیں۔ ہمارے قرآن کو فروخت کیا جا رہا ہے، کیا پھر بھی ہم خاموش رہیں؟ جو اس وقت آواز بلند نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ گنہگار ہے۔ جو خاموش ہے، خدا کی قسم وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 420۔ خاموشی کی وجہ سے غلطیوں کی تائید۔ اگر علماء ایران ایک ساتھ اعتراض کریں تو کیا سب کو پکڑ لیں گے؟ کیا ایران کے سب علماء کو گرفتار کر لیں گے اور پھانسی پر لٹکا دیں گے یا جلا وطن کر دیں گے؟ کیا پورے ایران سے علماء ایران کے، جن کی تعداد کم از کم 1.5 لاکھ ہے، اور ایران میں اس قدر عالم، مرجع، حجت الاسلام اور آیت اللہ و صاحب امامہ افراد ہیں، اگر یہ سب اعتراض کریں اور مہر سکوت کو توڑ دیں اور ان کی جس خاموشی کی وجہ سے غلط کاموں کی جو تائید ہو رہی ہے اس خاموشی کو توڑ دیں تو ان سب کو ختم کر سکتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 367۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔